بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر گر، میں ہوں سید عاصم رضا۔ ناظرین، ایس جے شنکر کی بات کریں، جے شنکر صاحب نے جو لینگویج، غیر سفارتی لینگویج کا استعمال کیا ہے پاکستان کے حوالے سے، میں پہلے کہہ چکا تھا، مختلف پروگرامز میں بات کر چکا ہوں کہ بھارت کو وبال اٹھ رہے ہیں پاکستان کی پوزیشننگ، گلوبل پوزیشننگ کے حوالے سے۔ ایران امریکہ ثالثی میڈیشن کا جو کردار ہے وہ ایک گلوبل تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ ملیشین وزیر اعظم اور دنیا کے بڑے رہنما جو ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور دنیا کی ایک بہت بڑی جنگ، ایک ایٹمی جنگ کو روکنے کی بات ہو رہی ہے، اور ایک ایران امریکہ اسرائیل تنازع جو ہے وہ گلوبل تنازع بن چکا ہے۔ جب ہم آئل پرائسز کی بات کرتے ہیں، قحط سالی کا خطرہ ہے یہ آپ کے جی سی سی آئی کنٹریز میں، خوراک کی عدم فراہمی کا بھی مسئلہ شروع ہو گیا ہے، یوریا کھاد کا مسئلہ ہے، تو یہ تمام چیزیں جو نرو لائن ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کی جائے، اور ابھی ہم دوسری سائڈ سے دیکھ رہے ہیں جو ایک اور راستہ ہے یمن کی سائڈ سے، اس کے اوپر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات خراب ہو جائیں گے، تو پوری دنیا کا جو ویسلز کا، جو سمندری ویسلز کا سلسلہ ہے تجارت کا، وہ جیم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اگر یہ جنگ کہا یہ جا رہا ہے ابھی نہیں رکی اس ہفتے، تو اگلے ہفتے شاید کوئی ٹیکٹیکل ویپن کا استعمال اسرائیل کر دے، کیونکہ اس کی بہترین خواہش ہے، بڑی خواہش ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اس میں صلح نہ ہو، اور وہ جنگ جاری رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ نتن یاہو کو اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے ملک کے اندر اس کو سزا ہو چکی ہوئی ہے، اور الیکشن کا سلسلہ ہے، وہ اس جنگ کو پرولونگ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کو اس نے اس جنگ میں گھسیٹا، امریکہ کی جنگ یہ نہیں تھی۔ ایران کی استقامت اور ایران کا جو جواب ہے اس کو دیکھ کے دنیا ساری پریشان ہے، اور امریکہ خود اب اس جنگ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ امریکی صدر نے ایک اشارہ دیا کہ جی میں نیگوسیشن کرنے والے بندے کا نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اس کو مار نہ دیا جائے، یعنی کہ اسرائیل از اے اسپوائلر، اور اسرائیل کے ساتھ بھارت، ہم دیکھتے ہیں ان کا دونوں کا ایک فطری گٹھ جوڑ ہے، جو کہ دنیا میں ہم نے دیکھا کہ بھارت ہمیشہ سے اسرائیل کی دلالی کرتا آیا، چاہے وہ کسی بھی ایشو کے حوالے سے بات کی جائے۔ ایون ابھی جب یہ ایران کے اوپر حملہ ہوا تو اس سے پہلے یہ موزی سرکار جو ہے، یہ مودی سرکار جو ہے، موزی جو ہے وہ وہاں پہ اسرائیل میں موجود تھا، اور اس کے 2 دن بعد یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کو یہ بروکر کا لفظ استعمال کر کے دلال کہہ رہے ہیں۔ ہم اگر تاریخ اٹھائیں، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے حوالے سے جو ہم نے گاندھی جی کا کردار تھا اس کی بیوی کے ساتھ، میں اب کہانی لمبی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں دلالی کے اشارے بتاؤں گا کہ کہاں کہاں دلالی کی ہے تم نے انڈیا، اور ہندوستان کس طرح دلال رہا۔ چین کے خلاف جو کوڈ اور سارا کچھ بنایا، اور امریکہ کو کہہ کے اور بیوقوف بنا کے جو تم دلالی کرتے رہے ہو آج تک چین کے خلاف ایک محاذ بنا کے، چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ جب افغانستان کے اندر امریکہ نے 2001 میں انویژن کیا، اس وقت اپنے اڈے پیش کر کے دلالی کون کر رہا تھا، اور ترلے کر رہے تھے نیٹو کے اور امریکہ کے کہ جی ہم اڈے دے دیتے ہیں اپنے افغانستان کے لیے، پاکستان کو آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ دلالی کا اثر تو آپ کا گھٹی میں ہے، آپ کی نسلوں میں ہے۔ آپ پاکستان کو کہتے ہو، جو پاکستان کی گلوبل پوزیشننگ نظر آ رہی پوری دنیا کو، دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے، اور غیر سفارتی لینگویج کا لفظ استعمال کر کے، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے آپ کی اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے۔ تو دلالی کے اندر تو بھارت کی، ہندوستان کی مثال نہیں ملتی۔ ای یو ڈس انفو لیب جو فراڈ اور دلالی تم کرتے رہے، وہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو گزشتہ سال ایران اور اسرائیل جنگ تھی، اس کے اندر جو تمہارے را کے ایجنٹس نے، چابہار نیٹ ورک نے جو دلالی کی امریکہ اور اسرائیل کے لیے، وہ کیا تھی؟ قطر کے اندر جو تمہارے 9 سابق نیول افسر جاسوسی کرتے ہوئے، دلالی کرتے ہوئے اسرائیل کی پکڑے گئے، وہ کیا تھی؟ تو سب سے بڑے دلال تو تم ہو، بھارت خود ہے، اپنے فلم انڈسٹری کو پیش کر کے دلالی کرتے ہیں، کبھی خود پیش ہو کے دلالی کرواتے ہیں۔ تو پوری دنیا میں ایک دلال نیٹ ورک جو ہے وہ ہندوستان کا نام ہے۔ یہ ایس جے شنکر کی اگر ہم بات کریں، جے شنکر صاحب جو لفظ استعمال کریں، اپنے گریبان میں جھانک کے آپ بات کریں کہ جو دنیا کے سب سے بڑے دلال کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں پاکستان کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کشمیر کے حوالے سے جو پالیسیاں تمہاری دنیا کے سامنے آ چکی ہیں، تمہاری دہشت گردی کی پالیسیاں، گرپتونت سنگ پنو کی بات کی جائے USA کی، اس کے علاوہ نجار کے مرڈر کیس کی کینیڈا کی بات کی جائے، کینیڈین وزیر اعظم نے تمہیں دہشت گرد اور دلالی اس سے بڑی اور کیا ہوتی ہے کہ تم وہاں پہ تھرڈ پارٹی ہائر کرو اور وہاں پہ کلنگ کرو۔ پاکستان کے اندر تم نے 22 لوگوں کو مروایا، اور اس کے بعد تم فخر سے سینہ ٹھوک کے کہتے ہو۔ بنگلہ دیش میں مکتی بانی کے سلسلے میں تم لوگوں نے دلالی کی، اور بنگلہ دیش کے حوالے سے تمہارا وزیر اعظم خود سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کھڑے ہو کے ڈھاکہ میں کہ جی ہم لڑے، ہم مکتی بانی تھے۔
تو یہ دلالی اس کے علاوہ اور کیا ہوتی ہے؟ ذرا دلالی کے لفظ کا مطلب سمجھو جے شنکر صاحب، اور اس کے بعد چپیڑ اور کالک تمہارے منہ پہ ملی جائے گی کہ پوری دنیا کے سب سے بڑے دلال تو تم ہو۔ اور پاکستان کا الحمدللہ اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف اور پاکستان کی افواج اور عسکری طاقت اور ڈپلومیسی کے ذریعے پاکستان اس وقت ایک گلوبل پوزیشننگ پہ آ چکا ہے۔ پاکستان اس وقت خطے کا ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ملک بن چکا ہے، جس کو پورے گلف کے ممالک دیکھ رہے ہیں، جس کو پورے یورپ کی دنیا دیکھ رہی ہے، جس میں تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں، جس میں انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ جو انویسٹمنٹ تمہارے ملک میں یا GCCI کنٹریز میں گئی تھیں، وہ پاکستان واپس بھی آئیں گی اور پاکستان میں اس کے علاوہ بھی انویسٹمنٹ ہوگی۔ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ تمہارا منہ کدھر ہوگا۔ آج دنیا میں تنہائی کا شکار ہو، تم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو، تمہاری لوک سبھا کے اندر تمہیں جو بلیم کیا جا رہا ہے، تمہاری عوام جو تمہیں تھو کر رہی ہے، جو مودی اور موزی سرکار کی پالیسیز اور سفارتی پالیسیز کی وجہ سے آج بھارت تنہائی کا شکار ہے۔ آج لوئسٹ لیول پر تمہاری اکانومی آج جا چکی ہے، آج لوئسٹ لیول پر تمہاری سفارتکاری جا چکی ہے۔ اس کے بعد تم یہ لفظ بولتے ہو اور تم کہتے ہو پاکستان کے حوالے سے یہ لفظ۔ تم خود اپنے آپ کو دیکھو تو تمہاری ہندوستان کی ہسٹری دلالی کے لیے ہم اکبر کے زمانے سے اگر شروع کریں نا، اور اس کے بعد جہاں پہ تم اپنی عورتیں پیش کرتے تھے درباروں کے اندر، اور تم جتنا وہاں پر سیاستوں میں اور غلاظتوں میں ملوث رہے، اور اس کے بعد حکومت جس طرح ملی تمہیں انگریزوں کی دلالی کر کر کے، اور جو مسلمانوں کے خلاف تم کرتے آئے اور آج بھی وہی تم کچھ کر رہے ہو، تو اس سے بڑے ثبوت اور شواہد میں تمہیں اور کیا دوں۔ یہ تھوڑا سا تمہیں میں نے آئینہ دکھایا ہے، اگر کچھ شرم اور حیا ہے تو چلو پر گنگا کے پانی میں جا کے ڈوب کے مر جاؤ۔ میں چاہوں گا اجازت، اللہ نگہبان۔